السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیوز اور میں ہوں محسن ندیم۔ بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ لاہور کے علاقے ہربنس پورہ میں شوہر کا اپنی بیوی پر ذہنی اور جسمانی ٹارچر، بیوی خلا لینے کے لیے فیملی کورٹ پہنچ گئی۔ مزید جانتے ہیں سید عادل کاظمی سے۔ جی، تفصیلات کے مطابق عروج دختر فیاض کی شادی 12 ستمبر 2008 کو خرم شہزاد کے ساتھ ہوئی۔ عروج بی بی کے بطن سے خرم شہزاد کے 4 بچے پیدا ہوئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خرم شہزاد اپنی بیوی پر ذہنی و جسمانی تشدد کرتا رہا، جس سے تنگ آ کر بیوی نے کورٹ سے رجوع کر لیا۔ خرم شہزاد نشہ کا عادی تھا اور اکثر جان سے مار دینے کی دھمکیاں دیتا رہتا تھا۔ اب عروج بی بی کے بچے چھین کر اپنے ساتھ لے گیا ہے اور مختلف اوقات میں کبھی جان سے مار دینے کے لیے فون کالز کرتا اور کبھی واٹس ایپ نمبر پر اسلحہ کی نمائش اور ڈرانے دھمکانے کی نیت سے تصاویر اپنی بیوی کے نمبر پر بھیج کر تنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہربنس پورہ تھانہ لاہور میں درخواست دے دی گئی ہے، مگر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ عروج بی بی کا کہنا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے، مجھے تحفظ فراہم کیا جائے۔ مظلوم عورت کی حکومت وقت سے انصاف کی اپیل۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ سید عادل کاظمی، نمائندہ سٹی نیوز لاہور۔ مظفر گڑھ کی یونین کونسل رنگ پور میں ایم پی اے نعیم خان چانڈیا کی قیادت میں ورکرز کنونشن ریلی نکالی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں حلقے کی عوام نے ووٹ دے کر کامیاب کیا اور ہم بھی حلقے کے ترقیاتی کام کرانے میں بھرپور کردار ادا کریں گے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں ماہر سجاد۔ فرزند ایم پی اے نعیم خان چانڈیا نے رنگ پور میں ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مخالفین کو یو سی رنگ پور اور چک فرازی میں ترقیاتی منصوبے ہضم نہیں ہو رہے۔ ہم کو حلقہ کی عوام نے ریکارڈ ووٹ دے کر ہم پر اعتماد کیا۔ ہم نے علاقے کی خوشحالی کے لیے رنگ پور میں ریسکیو 1122 دفتر، بستی خدائی میں مرکز صحت اور مختلف علاقوں میں ٹف ٹائل سولنگ اور رنگ پور سیوریج اور ڈنگی سیلی روڈ کا کام بہت تیزی سے جاری ہے اور بہت جلد گرلز ہائی اسکول جوانا بنگلہ کا افتتاح کریں گے اور مزید ترقیاتی منصوبوں کا آغاز کریں گے۔ ہم نے ناجائز مقدمات سمیت تھانہ کچہری کی سیاست کو دفن کیا۔ عوام جاگیردارانہ نظام کو مسترد کر چکی ہے اور ہم انشاءاللہ عوام کی خدمت کا مشن جاری رکھیں گے۔ اس موقع پر عمران حاصلہ، ایوب علی خان بلوچ، اے ڈی کھیڑا، عثمان ملک، سردار دلاور خان سمیت دیگر سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ ماہر سجاد، سٹی نیوز، مظفر گڑھ۔ پتوں کی الیکٹرانک میڈیا کلب کے انتخابات 2022 میں سینئر صحافی چودھری رضوان آسی صدر منتخب ہو گئے۔ سینئر نائب صدر ڈاکٹر ندیم الحسن اور نائب صدر ساجد حسین ہنجرہ منتخب ہوئے۔ سال 2022 کے لیے معروف کاروباری شخصیت چودھری محمد افضل کو کلب کا سرپرست اعلیٰ، جبکہ سینئر صحافی کاشف رفیع کو اتفاقی رائے سے چیئرمین کا عہدہ تفویض کیا گیا۔ مختلف قومی ٹی وی چینل سے تعلق رکھنے والے سینئر صحافی سپریم کونسل کے ممبرز ہوں گے۔ کلب کا اجلاس مقامی شادی ہال میں ہوا، جس میں پتوں کی سرائے مغل، حبیب آباد، پھول نگر اور جمبر سے تعلق رکھنے والے ٹی وی چینلز کے رپورٹرز نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ سٹی ٹریفک پولیس ملتان کی جانب سے ایک نجی ہوٹل میں تقسیم انعامات کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے آغاز میں سی پی او ملتان اور سی ٹی او ملتان نے ٹریفک آگاہی میسج کو غباروں کی مدد سے فضا میں بلند کیا۔ سی ٹی او ملتان نے مہمان خصوصی سی پی او ملتان خرم شہزاد حیدر کو تقریب میں شرکت کرنے پر خصوصی شکریہ ادا کیا۔ سی پی او ملتان کا کہنا تھا کہ حادثات کی روک تھام کے لیے سٹی ٹریفک پولیس ملتان اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ ٹریفک ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ملتان پولیس ایف ایم اور ڈرائیونگ اسکول برانچ لوگوں کو آگاہی فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اس موقع پر سی پی او ملتان نے بہترین فرائض سر انجام دینے والے ٹریفک اسٹاف کو شیلڈز تقسیم کی۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ سیالکوٹ میں 18 سالہ نوجوان نے اپنے 55 سالہ حقیقی باپ کو جھگڑے کی بنا پر گولی مار کر قتل کر دیا۔ مزید جانتے ہیں ملک انیک سے۔ جی بالکل، سیالکوٹ کے علاقہ انصاری کالونی میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، جس میں بیٹے کا خون سفید ہو گیا اور 18 سالہ دائم نے 55 سالہ اپنے باپ ندیم کو جھگڑے کی بنا پر وہ گولی مار کر قتل کر دیا۔ 18 سالہ دائم وہ موقع سے فرار ہو چکا ہے۔ پولیس کا جو موقف سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ گھریلو ناچاکی کی وجہ سے یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ مزید میں آپ کو اس بات سے دوبارہ آگاہ کرتا چلوں کہ ملزم وہ موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو چکا ہے، جبکہ پولیس کی بھاری نفری نے موقع پر پہنچ کر کارروائی کا عمل وہ شروع کر دیا ہے اور ملزم کی گرفتاری کے لیے وہ جگہ جگہ چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ جی، جڑاں والا کے ہائی اور ہائر سیکنڈری سکولز کے ہیڈ ٹیچرز کا اجلاس سی ای او ایجوکیشن علی احمد سیان کی سربراہی میں طلب کیا گیا، جس میں ڈی ای او سیکنڈری ایجوکیشن محمد طاہر صدیقی اور ڈپٹی ڈی ای او محمد افضل نے بھی شرکت کی۔ مزید بتا رہے ہیں منیر احمد۔
CEO ایجوکیشن علی احمد سیان کی سربراہی میں ہیڈ ٹیچرز کا اجلاس ہوا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے CEO ایجوکیشن علی احمد سیان نے کہا کہ آپ سب میرے دست و بازو ہیں اور ہم سب ایجوکیشن فیملی کے ممبر ہیں۔ کوئی بھی تعلیمی پالیسی آپ کے مؤثر تعاون کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ہم سب نے اپنے اپنے حصے کا دیا جلانا ہے اور مل کر اس ضلع فیصل آباد کو ہر لحاظ سے مثالی بنانا ہے۔ CEO ایجوکیشن نے مزید ہیڈ ٹیچر سے کہا کہ سائلین کو آسانیاں فراہم کریں اور ان کے مسائل فوری طور پر حل کریں۔ کوالٹی ایجوکیشن پر فوکس کیا جائے۔ ہم سب عظیم معلم نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں، لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کی تعلیمات کی عملی طور پر ہمارے اور ہمارے طلباء و طالبات کی زندگی میں جھلک نظر آئے۔ CEO ایجوکیشن نے مزید کہا کہ کرونا ویکسینیشن کو فوری طور پر مکمل کیا جائے، ناظرہ کران کی تعلیم پر خصوصی طور پر توجہ دی جائے، سکولز کے سربراہان مارننگ اسمبلی میں درود پاک کی اہمیت سے طلباء و طالبات کو روشناس کروائیں اور ان کو نماز کی پابندی کرنے کی ترغیب دی جائے۔ بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت پر بھی فوکس کیا جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ منیر احمد، سٹی نیوز، جڑاوالا۔ کاموکی میں وانڈو روڈ پر کرنٹ لگنے سے 17 سالہ نوجوان جاں بحق ہو گیا۔ ڈمپر سے بجری اتارتے ہوئے ڈمپر 11,000 kV کی تاروں کو لگ گیا، جس کی وجہ سے علی حسن نامی نوجوان موقع پر چل بسا۔ ریسکیو ٹیم نے موقع پر پہنچ کر ڈیڈ باڈی کو قبضے میں لیا اور ضروری کارروائی کے لیے THU اسپتال منتقل کر دیا۔ چشتیہ میں حاصل پور روڈ پر چک 47 فتح کے قریب کار اور AC کوچ میں تصادم، ایک شخص موقع پر جاں بحق جبکہ 3 شدید زخمی ہو گئے۔ مزید بتا رہے ہیں حافظ محمد بشیر۔ جی بالکل، چشتیہ حاصل پور روڈ 47 فتح کے قریب کار اور AC کوچ میں تصادم، کار سوار 4 افراد میں سے ایک موقع پر جاں بحق، 3 شدید زخمی۔ چشتیہ حادثہ میں کار ڈرائیور 50 سالہ عبد الرحمان موقع پر جاں بحق ہو گیا، AC کوچ کا ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ ریسکیو 1122 نے لاش اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا۔ متعلقہ پولیس نے بھی موقع پر پہنچ کر کارروائی کا آغاز کر دیا۔ کیمرہ مین ارشد ہاشمی کے ساتھ حافظ محمد بشیر، نمائندہ سٹی نیوز، چشتیہ۔ گجرانوالہ میں بھی دھند نے اپنے ڈیرے جما لیے۔ شدید دھند کے باعث حد نگاہ صفر ہو گئی، جس کے باعث لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید بتا رہے ہیں شاہزیب مغل۔ ہاں جی محسن، بالکل گجرانوالہ میں جو ہے اس وقت دھند نے ڈیرے جمائے ہوئے ہیں۔ پورا گجرانوالہ اس وقت جو ہے وہ دھند کی لپیٹ میں آ چکا ہے اور محکمہ موسمیات کی جانب سے جو ہے شدید دھند کی بھی پیشگوئی کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹریفک حکام کی جانب سے لوگوں کو ہدایات کی گئی ہیں کہ وہ سفر کرتے وقت جو ہے اپنی گاڑیوں کا فوگ لائٹ کا استعمال کریں اور جو ہے غیر ضروری سفر سے جناب کریں۔ جی ایک افسوسناک خبر شامل کرتے ہیں۔ بھکر کے سینئر صحافی سیف الرحمان سیف کا جواں سالہ بیٹا روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گیا، جس کی نماز جنازہ منڈی ٹاؤن جنازہ گاہ میں ادا کی گئی۔ خطیب جامع مسجد اہل حدیث مولانا محمد اکرم نے نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز جنازہ میں ضلع بھر سے صحافی، سیاسی و سماجی شخصیات، تاجر اور وکلاء سمیت ہر مکتبہ فکر کے لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ نماز جنازہ کے بعد مرحوم کی تدفین مقامی قبرستان منڈی ٹاؤن میں کی گئی۔ سیف الرحمان سیف کے بیٹے کا گزشتہ شب روڈ حادثہ ہوا تھا۔ موت کی اچانک خبر ملنے پر والدین پر قیامت صغریٰ برپا ہو گئی۔ شیخو پورہ میں بھی کھاد کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ کسان اپنی گندم کی فصل کے لیے سارا دن سرکاری نرخوں پر کھاد کی خریداری کے لیے ذلیل و خوار ہونے لگے۔ مزید بتا رہے ہیں میاں محمد عمران۔ جی بالکل، کھاد کا بحران جو ہے وہ شدت اختیار کر چکا ہے۔ زمیندار حضرات سارا دن سرکاری نرخوں پر کھاد کی دستیابی کے لیے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں اور سارا دن دکانوں کے چکر لگانے کے باوجود زمینداروں کو سرکاری نرخوں پر کھاد کی دستیابی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ اسی حوالے سے کچھ کسان میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کیسے کرنا چاہتے ہیں اور حکومت سے وہ کیا اپیل کرنا چاہتے ہیں۔ جی السلام علیکم جی، سر کھاد واسطے انہیں مجبوری ہو گئی، تنگی ہو گئی آ، غریب آدمی تک جو دھکے ہی آ ہر پاسے، کیونکہ جو چیز ملنی پیسہ کول چیز نہیں ملنی، وہ فائدہ سانوں کی حکومت سارے واسطے کی ہے، سان ذلیل خوار کر ریٹ 1800 2500 2600 تک پہنچے، بلیک مل رہی ہے، وہ بھی ملتی بھی نہیں، ملتی بھی نہیں پیسے۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ بلیک مافیا جو کرندے ہیں وہ کھاد بلیک میں سیل کر کے اپنی جیبیں گرم کرنے میں مصروف ہے۔ میرے ساتھ ایک اور کسان موجود ہے، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ جی بھائی جی، اسی سارے مان والے پھر سارے مان والے دیا دکانوں سے پھر کے پتا کیتا، کسی نے ابل تو دیتی نہیں، جہد کو ہے وہ 2500 تو گھٹ گل ہی نہیں کرتا ہے جی۔
ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਆ ਘਰੋਂ ਖਾਦ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ 2500 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਲੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੋਖਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਬਲੈਕ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ کہ سانو کھاد فراہم کیتے جاوے۔ شکریہ۔ دیکھیں جیسا کہ آپ نے سنا کسانوں کا یہی کہنا ہے کہ ہم سارا دن زلیل و خوار ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود سرکاری نرخوں پر جو کھاد ہے وہ ہمیں نہیں مل رہی، ملتی ہے تو بلیک میں 2500-2600 روپے کی مل رہی ہے، جبکہ سرکاری ریٹ 1800 روپے ہے۔ تو ان کی یہی وزیر اعلیٰ عثمان بزدار اور ضلعی انتظامیہ سے اپیل ہے کہ کھاد کی جو فراہمی ہے وہ سرکاری نرخوں پر یقینی بنایا جائے۔ جی ننکانہ صاحب میں عوام کے لیے خوف کی علامت بنے ہوئے کار اور موٹر سائیکل چور گینگ کے 2 سرکردہ ملزمان گرفتار۔ تفصیلات بتا رہے ہیں آغا نظر عباس جعفری۔ جی ننکانہ صاحب عوام کے لیے خوف کی علامت بنے ہوئے کار و موٹر سائیکل چور گینگ کے 2 سرکردہ ملزمان گرفتار۔ بین الوزرائی چور گینگ ممبران شاہد اور عمر دراز متعدد وارداتوں میں ملوث ہیں۔ ڈی پی او کیپٹن ریٹائرڈ منصور امان کی ہدایت پر تھانہ سٹی ننکانہ پولیس کی بڑی کارروائی۔ ملزمان کے قبضے سے لاکھوں روپے مالیت کی 3 کاریں، 5 موٹر سائیکل اور 2.5 لاکھ روپے نقدی برآمد۔ ملزمان سے کار اور موٹر سائیکل چوری کے 10 مقدمات ٹریس۔ مزید تفتیش جاری۔ آر پی او شیخوپورہ مرزا فرحان بیگ نے ضلعی پولیس کی کارکردگی کو سراہا ہے۔ ڈی پی او کیپٹن ریٹائرڈ منصور امان کی جانب سے ایس ایچ او سٹی تھانہ تصور منیر اور ہمراہی ٹیم کو نقد انعام اور ترفیعی سرٹیفکیٹ دیے جائیں گے۔ نظر عباس جعفری، سٹی نیوز، ننکانہ۔ دیپال پور پولیس کی جانب سے تھانہ صدر دیپال پور کے علاقے میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ ایس پی انویسٹیگیشن معاذ ظفر نے سائلین کی درخواستوں پر موقع پر احکامات جاری کیے۔ سائلین کی بڑی تعداد نے شکایات کے انبار لگا دیے، جس پر ایس پی معاذ ظفر نے ان کے فوری حل کے لیے ہدایات جاری کیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کھلی کچہری لگانے کا مقصد عوام اور پولیس کے درمیان فاصلے کم کرنا اور انصاف ان کی دہلیز پر خود جا کر فراہم کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی جان و مال کا تحفظ پولیس کی اولین ترجیح ہے اور اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے انجام دینے کے لیے پیٹرولنگ سسٹم کو مزید فعال کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دیہی علاقوں میں ٹھیکری پہرا سسٹم بھی فعال کیا جا رہا ہے تاکہ جرائم کی شرح پر قابو پایا جا سکے۔ احمد پور سیال کی جامع مسجد میں گورنمنٹ کے احساس پروگرام اور اخوت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام 100 ضرورت مند خاندانوں میں بلا سود قرضوں کی تقسیم کی گئی۔ مزید جانتے ہیں غلام شبیر سے۔ تحصیل احمد پور سیال جامعہ مسجد میں گورنمنٹ کے احساس پروگرام کے توسط اور اخوت فاؤنڈیشن کے تحت 100 ضرورت مند خاندانوں میں 30 لاکھ روپے کی رقم بلا سود قرضوں کی صورت میں تقسیم کی گئی۔ تقریب کے مہمان خصوصی اسسٹنٹ کمیشنر احمد پور سیال نیاز احمد مغل تھے۔ تقریب میں دیگر مہمان گرامی چیف آفیسر میونسپل کمیٹی احمد پور سیال طاہر فاروق، ڈی ایس پی چودھری محمد اشرف گجر، ایس ایچ او تھانہ احمد پور سیال شرکت کی۔ معزز مہمانوں نے اخوت فاؤنڈیشن کی کوشش کارکردگی کو سراہتے ہوئے بانی اخوت فاؤنڈیشن ڈاکٹر امجد ثاقب کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا اور انہیں ایشیا کا سب سے بڑا نوبل انعام ملنے پر مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر نیاز احمد مغل نے کہا کہ رفاعی تنظیموں ملک کی تعمیر و ترقی کے پیا کی رفتار کو تیز کرنے کے لیے حکومت کا ہاتھ بٹا رہی ہے۔ چیف آفیسر طاہر فاروق نے کہا کہ رفع عامہ میں فلاحی تنظیموں کا کردار قابل ستائش ہے۔ ملک اختر محمود ایریا میجر اخوت فاؤنڈیشن نے کہا کہ اخوت ادارہ الحمدللہ پورے پاکستان میں بہت سی فلاحی منصوبوں پر کام کر رہا ہے، جس میں بلا سود قرضے، بغیر فیس تعلیم، خواجہ سپورٹ پروگرام، کلاتھمنگ وغیرہ شامل ہے۔ ان کاموں کا مقصد ہے کہ معاشرے میں موجود محرومیوں کو دور کرنا۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ غلام شبیر، سٹی نیوز، احمد پور سیال۔ جنرل سیکرٹری کسان ونگ پاکستان پیپلز پارٹی احمد پور سیال مہر محمد رمضان دوانہ کی بیٹی کے ایصال ثواب کے لیے ان کے ڈیرے پر کل خوانی ادا کر دی گئی، جس میں سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ مزید بتا رہے ہیں غلام شبیر۔ جی بالکل، تحصیل احمد پور سیال کی سیاسی سماجی شخصیت مہر محمد رمضان دوانہ کی بیٹی کے ایصال ثواب کے لیے کل خوانی ادا کر دی گئی، جس میں نوازش علی خان سیال، سید بدر جہاں بخاری، ملک نجف اقبال لکھویرہ جویا، جنرل سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی مار شہباز دوانہ، مار اظہر دوانہ، چودھری لیاقت علی چدر، چودھری اظہر چدر، تحصیل صدر حاجی عابد حسین دوانہ، چودھری مدثر گجر، مہر غلام شبیر بجوانہ سمیت سیاسی، سماجی، کاروباری شخصیت اور کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اور مہر محمد رمضان سے اظہار تعزیت کی۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ غلام شبیر، سٹی نیوز، احمد پور سیال۔ حجرہ شاہ مقیم میونسپل کمیٹی کی غفلت اور لاپرواہی کے باعث گورنمنٹ ہائی اسکول گٹروں کے غلیظ پانی کے باعث جوہر میں تبدیل ہو گیا، جبکہ اسکول میں حصول تعلیم کے لیے آئے طلبہ مختلف قسم کے موذی امراض کا شکار ہونے لگے۔ میونسپل کمیٹی عملے کی ناقص کارکردگی کے باعث شہر بھر میں سیوریج سسٹم ناکارہ ہو گیا۔ اہل علاقہ نے متعدد بار اس بارے میونسپل کمیٹی سے رجوع کیا مگر بے سود رہے۔
علاقہ مکینوں نے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ سماجی تنظیم ساؤتھ ایشیا پارٹنرشپ پاکستان کے پروگرام جذبہ کے تحت شیلٹر ہوم ننکانہ صاحب میں مقیم خواتین اور بچوں میں گرم سوٹ تقسیم کرنے کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں پروگرام کی ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر رائے روبینہ آصف کھرل، انچارج شیلٹر ہوم ارم بنین سمیت دیگر نے شرکت کی۔ رائے روبینہ آصف کھرل نے کہا کہ ہمارے پروگرام کا بنیادی مقصد خواتین کو بااختیار بنانا اور ان میں سیاسی شعور بیدار کرنا ہے۔ شیلٹر ہوم میں وہ خواتین اور بچے قیام کرتے ہیں جو مختلف اقسام کے تشدد اور خاندانی مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ ان خواتین اور بچوں میں تحائف تقسیم کرنے کا مقصد ان کی مشکلات کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے مسائل سے آگاہی اور انہیں حل کرنے میں معاونت فراہم کرنا ہے۔ شیلٹر ہوم کی انچارج ارم بنین نے کہا کہ جسمانی اور جنسی تشدد کا شکار بے سہارا خواتین بآسانی ہمارے ادارے میں تحفظ اور تمام بنیادی سہولیات حاصل کر سکتی ہیں۔ شیلٹر ہوم میں رہائش، کھانا، تعلیم اور میڈیکل کی بہترین سہولیات بالکل مفت فراہم کی جاتی ہیں۔ بصیر پور پولیس چوکی میں آئے کسانوں پر پولیس کانسٹیبل طارق کا تشدد، من پسند افراد کو کھاد کی پرچی سے نوازا جانے لگا، پیسے دو اور کھاد لو کی پالیسی پر کھاد دی جانے لگی۔ صبح سے آئے کسان اپنی فصلوں کو بچانے کے لیے لائنوں میں لگ کر خوار ہونے لگے۔ تشدد کی فوٹیج میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح کسانوں کو ڈنڈوں سے پیٹا جا رہا ہے۔ کسانوں نے وزیر اعظم پاکستان سے اس واقعے پر فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ بورے والا میں مجاہد کالونی کی نہر صفائی نہ ہونے کے باعث کوڑے کرکٹ کا ڈھیر بن گئی، جس کے باعث نہر سے گزرنے والے پانی سے بدبو اور تعفن اٹھنے لگا۔ گندگی کی وجہ سے مختلف بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہے۔ گندگی کی وجہ سے علاقہ مکینوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ یہ کوڑا کرکٹ آس پاس کے رہنے والے لوگ ہی نہر میں پھینک کر جاتے ہیں۔ سیاسی اور سماجی حلقوں نے اعلیٰ افسران سے نوٹس لیتے ہوئے نہر کی بھل صفائی کا مطالبہ کیا ہے۔ بلیٹن میں کچھ مزید خبریں شامل کرتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر برائے انسداد منشیات بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ کی ننکانہ صاحب آمد۔ مسیحی برادری میں مالی امداد کی تقسیم کے لیے ضلع کونسل ہال میں منعقدہ تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ممبر صوبائی اسمبلی میاں محمد عاطف، مہندر پال سنگھ سمیت اقلیتی برادری کے رہنماؤں نے بھی شرکت کی۔ وفاقی وزیر اعجاز شاہ، ایم پی اے میاں محمد عاطف اور مہندر پال سنگھ نے مسیحی برادری کے مستحق افراد میں مالی امداد کے چیک تقسیم کیے، جبکہ ڈپٹی کمشنر آفس میں وزیر اعلیٰ پنجاب کا شکایت سیل کا افتتاح بھی کیا۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے سر پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ حکومت کی جانب سے ضلع بھر کی اقلیتوں کو خطیر رقم فراہم کرنا حکومت کا احسن اقدام ہے۔ ایم پی اے مہندر پال سنگھ کا کہنا تھا کہ اقلیتوں میں امدادی چیک کی تقسیم پی ٹی آئی کی جانب سے تحفہ ہے۔ مسیحی برادری کے 120 افراد میں 12 لاکھ روپے کی خطیر رقم کے چیک تقسیم کیے گئے۔ قاضی احمد کے نجی اسپتال میں ڈاکٹروں کی غفلت کے باعث 30 سالہ مسمات پٹھانی جاں بحق ہو گئی۔ ڈاکٹر نے فوری طور پر نواب شاہ ریفر کر دیا۔ ورثاء کا کہنا تھا کہ جب ہم نواب شاہ پہنچے تو وہاں کے ڈاکٹرز نے موت کی تصدیق کر دی۔ ورثاء نے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سندھ سمیت دیگر اعلیٰ حکام سے انصاف کی اپیل کر دی۔ رورل ہیلتھ سینٹر گھاروں کے گائنی وارڈ میں آپریشن تھیٹر کا افتتاح مرف کے ہیلتھ سروس مینیجر ڈاکٹر شہباز گوپانگ نے ربن کاٹ کر کیا۔ انہوں نے کہا کہ رورل ہیلتھ سینٹر میں ایل سیکشن کا افتتاح وقت کی اہم ضرورت ہے، جہاں ڈیلیوری کے لیے آنے والے غریب افراد اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ سہولت پرائیویٹ اسپتالوں میں انتہائی مہنگے داموں فراہم کی جاتی ہے، جبکہ مرف کے تعاون سے سرکاری اسپتال میں یہی سہولت 3000 روپے میں دی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ سندھ حکومت کی یہ کوشش رہی ہے کہ وہ پسماندہ علاقوں میں عوام کو میڈیکلز کی سہولیات باہم پہنچائے۔ پاکستان فشر فوک فورم کی جانب سے کراچی کے علاقہ ابراہیم حیدری میں ماہی گیروں کے مسائل پر کنونشن منعقد کیا گیا۔ کنونشن میں کراچی سمیت دیگر اضلاع سے ماہی گیر خواتین، بچوں اور مردوں سمیت ڈی سی ملیر، ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل کراچی نور حسن جوکھیو اور پیپلز پارٹی کے منتخب نمائندوں نے شرکت کی۔ پاکستان فشر فوک فورم کے نومنتخب چیئرمین مہران علی شاہ نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے ساحلی علاقوں، دریاؤں اور جھیلوں کے لاکھوں ماہی گیر قدرتی وسائل سے بے اختیار اور زندگی کی بنیادی سہولیات سے محروم ہیں، جس کے باعث ماہی گیروں کے روزگار کو حد سے زیادہ خطرات لاحق ہیں۔ ماہی گیر خاندان حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے نہ صرف بدترین معاشی بدحالی کا شکار ہیں، بلکہ ان کی بستیاں مسمار کر کے انہیں بے دخل کیا جا رہا ہے، جس سے سمندر کا ماحولیاتی نظام تباہ ہو کر رہ جائے گا۔ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام چلنے والے شعبہ گلوبل ریلیف فاؤنڈیشن کے تحت میرپور خاص بلدیہ کمپلیکس میں ایک روزہ بلڈ ڈونیشن کیمپ لگایا گیا۔ مزید تفصیلات سید دانش علی شاہ کی اس رپورٹ میں۔ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام چلنے والا شعبہ گلوبل ریلیف فاؤنڈیشن کے تحت میرپور خاص بلدیہ کمپلیکس پر ایک روزہ بلڈ ڈونیٹ کیمپ لگایا گیا۔
कैंप के हवाले से निगरान FGRF के जिम्मेदार बिलाल अत्तारी ने बताया कि अमीर अहले सुन्नत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी दामन बरकातहू आलिया के फरमान पर थैलेसीमिया व दीगर बीमारियों में मुब्तला मरीजों के लिए कैंप लगाया गया है, जो कि शाम 4 बजे से जारी है और रात 10 बजे तक जारी रहेगा। बिलाल अत्तारी ने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह 70 से ज्यादा इस्लामी भाई खून का अतिया पेश कर चुके हैं और मस्जिद इस्लामी भाइयों की आमद का सिलसिला जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह कसीर आशिक़ान रसूल अपना खून का अतिया पेश कर रहे हैं। माशाल्लाह इस वक्त हम 70+ खून के बेग पर अभी हम मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अमीर सुन्नत के फरमान पर आशिक़ान रसूल खून का अतिया पेश करने माशाल्लाह कसीर तादाद में आ रहे हैं। अल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आशिक़ान रसूल की दीनी तहरीक दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट में काम कर रही है, वहीं इसका एक डिपार्ट FGRF है। उसके तहत आज अल्हम्दुलिल्लाह मीरपुर खास शहर के अंदर ये ब्लड कैंप का इनेकाद किया गया है, जिसमें थैलेसीमिया और दीगर मूज़ी अमराज के जो बीमार हैं उनके लिए ये ब्लड कैंप का इनेकाद किया गया है। तो आशिक़ान रसूल कसीर तादाद में यहाँ आ रहे हैं अल्लाह की रहमत से और अपना ब्लड डोनेट कर रहे हैं। अब तक हम तकरीबन 70+ के करीब जो है वो बैग्स इसमें जमा करवा चुके हैं। तो दीगर आशिक़ान रसूल से भी वदीन इल्तिजा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आएँ और अपना ब्लड डोनेट करें। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी मुख्तलिफ, जैसे अभी कोविड का मसला आया तो कोविड के अंदर भी अल्लाह की रहमत से दावत इस्लामी ने दुखियारी उम्मत की खिदमत की। अभी रिसेंटली सानिया मरी हुआ, इसके अंदर भी शोबा FGRF ने अल्लाह की रहमत से खिदमत सर अंजाम दी। तो अल्लाह की रहमत से जहाँ दीनी खिदमत हैं उसके साथ साथ हम दीगर वबाई अमराज और मुसीबतों के अंदर भी अल्लाह की रहमत से हमारा ये शोबा काम कर रहा है। आपसे इल्तमास है कि दावत इस्लामी का साथ दीजिए, अल्लाह पाक हमारी आप सब की हिफाजत फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। का मस्जिद के नाता के अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास अत्तार कादरी दामन बरकातहू आलिया की हिदायत पर ज्यादा से ज्यादा इस्लामी भाई ब्लड कैंप में पहुंचकर खून का अतिया जमा करवा रहे हैं। इन्होंने मस्जिद आवाम से अपील करते हुए कहा है कि आपका अतिया किया हुआ खून किसी इंसान की जिंदगी के काम आ सकता है, तो आइए आप भी इस नेकी के काम में दावत इस्लामी का साथ दें। सिंधी जमात कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में 30 जनवरी को होने वाले इंतखाबात के लिए अवाम दोस्त पैनल की जानिब से सरगर्मियां तेज़ कर दी गई। पैनल के सदारती उम्मीदवार प्रोफेसर डॉक्टर शाह मोहम्मद नूनारी के एजाज़ में इंडस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन मीर आसिफ तालपुर की जानिब से इस्तकबालिया दिया गया, जिसमें सिंधी मुस्लिम हाउसिंग सोसाइटी के रिहायशियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। प्रोफेसर डॉक्टर शाह मोहम्मद नूनारी ने कहा कि मैंने हमेशा आवाम की खिदमत की है और करता रहूँगा। इंशाअल्लाह हाउसिंग सोसाइटी के होने वाले इंतखाबात में सदारत का ओहदा मिलने के बाद अपने पैनल समेत सबके मशवरे और राय से मिलकर इलाके की हाउसिंग सोसाइटी की बेहतरी और बुनियादी सहूलियात के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे। मालाकंड के इलाका कोट मीना में सियासी दर्जा हरारत में इजाफा, जोड़ तोड़ का सिलसिला उरूज पर पहुंच गया। दर्जनों खानदानों ने मुख्तलिफ सियासी जमातों से मुस्तफ़ी होकर ANP में शमूलियत का ऐलान कर दिया। मज़ीद बता रहे हैं अबू सईद खान। मुल्क में महंगाई और गैर यकीनी सियासी सूरत हाल की सबब मलाकंड में सियासी बुहार सर चढ़कर बोलने लगा। मुख्तलिफ सियासी जमात आइंदा इलेक्शन में कामयाबी के लिए भरपूर जदोजहद कर रही है। कोटमीना की मुख्तलिफ इलाकों में कौमी नेशनल पार्टी की ज़ेर इख्तियाम शमूलियती तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें दर्जनों खानदानी मुख्तलिफ सियासी जमातों से रिश्ते तोड़ कर ANP में बाज़ाब्ता शमूलियत का ऐलान किया। जिली जनरल सेक्रेटरी इरशाद मोहम्मद, नामजद उम्मीदवार तहसील बठेला मेयर एजाज खान ने नई शामिल होने वालों को टोपियां पहनाई और इनकी फैसले को सराहा। तकरीब से इरशाद मोहम्मद और दीगर खिताब करते हुए कहा कि आज यूसी कोर्ट में ना PK 18 में अवामी नेशनल पार्टी का एक ज़बरदस्त शमूलियती प्रोग्राम हुआ है। चूँकि बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद हुआ चाहता है, उसी सिलसिले में हमारी कैंपेन मुहिम अवामी नेशनल पार्टी का शुरू है। इस यूनियन कौंसिल में हमारा आज जो है ना पहला शमूलियती जलसा था और जैसा कि आप सबको मालूम है ये सिलसिला जो है ना अभी से नहीं है, ये पिछले 3 साल से ये सिलसिला हमने शुरू कर रखा है। मुसलसल इन लोगों के साथ हम दरमियान में हैं और शमूलियती प्रोग्राम इधर इससे पहले भी बहुत ज़्यादा हुए हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक से तवक्को है कि हमारा मेयर जो एजाज अली खान, जिसको अवामी नेशनल पार्टी ने टिकट दिया है, इसी हल्के से इंशाअल्लाह इलेक्ट होगा और ये लोगों का अवामी नेशनल पार्टी पर ज़बरदस्त एतमाद है कि चूँकि हमारे पास इक़्तिदार भी नहीं है, कोई मैंने MPA भी नहीं है, कोई वसाइल भी नहीं है, उसके बावजूद भी जो है ना लोग अवामी नेशनल पार्टी में जोक दर जोक शामिल हो रहे हैं। हमारा हर चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, जिधर भी हो और जो भी हो, हमारा बड़ा हो छोटा हो और जिनका ये सुख ठंडा उन पे घर मिलेगा हो
څوک ټوپي پہنا ہو وہ پختونخوا کے جن حالات میں سے بھی تعلق رکھتے ہیں تو ہمارے لیے وہی ہے جس طرح ہمارے بڑھتے کے بھائی ہے لوگ ہیں اور پارٹی کے عہدیدار ہیں. حکومت سے مایوس ہو چکے ہیں. عوام کو روز بروز ان بھی شمولیت سے ثابت ہو رہی ہے کہ آئندہ دور ہمارا ہوگا. مقررین نے عوام کو یقین دلایا کہ ہمیں اقتدار مل جائے تو ملک میں مہنگائی کا خاتمہ کر عوام کو خوشیاں کے مطابق فیصلے کریں گے. ابو سعید خان، سٹی نیوز، ملاقہ. پاک سرزمین پارٹی کی جانب سے جمعے کے روز خوزدار میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اور بازار سے خوزدار پریس کلب تک ریلی نکالی گئی. ریلی کے شرکا نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر نعرے درج تھے. مظاہرین کا کہنا تھا کہ کوئٹہ کراچی شاہراہ کا ڈبل وے نہ ہونے سے حادثات میں کافی حد تک اضافہ ہوا ہے. خوزدار میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ زوروں پر ہے. قدرتی گیس دستیاب نہیں. بجلی کی طویل اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے کاروباری زندگی ٹھپ کر کے رکھ دیا اور شدید سردی میں لوگ پریشانی میں مبتلا ہو کر رہ گئے ہیں. مسلسل بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے مساجد اور گھروں میں پانی ناپید ہو گیا ہے. خوزدار کے عوام دوہرے عذاب سے گزر رہے ہیں. مقررین نے کہا کہ بلوچستان حکومت سے مطالبہ کیا کہ کوئٹہ کراچی شاہراہ کو ڈبل کیا جائے. ڈیرہ الیار میں ضلع انتظامیہ کا کھاد مافیا کے خلاف ایکشن. دکانیں اور گودام سیل کر دیے گئے. اسسٹنٹ کمشنر بلال شبیر کی سربراہی میں تحصیلدار امداد حسین مری، نائب تحصیلدار ظریف احمد گولا اور ٹیم نے جماعت اسلامی آبادکار طبقے کی شکایات کا فوری نوٹس لیتے ہوئے زمینداروں کو بلیک میں کھاد فروخت کرنے اور کھاد کی مصنوعی قلت کی شکایت پر فرٹیلائزر ایجنسیوں کے گوداموں کو سیل کر دیا. امریکہ کی عدالت نے ملکہ برطانیہ کے صاحبزادے شہزادہ اینڈریو کے خلاف جنسی زیادتی کے مقدمے کو جاری رکھنے کا فیصلہ دے کر شاہی خاندان کو مشکل میں ڈال دیا. رپورٹ کر رہے ہیں لندن سے مقیم احمد. ایک امریکی عدالت نے ملکہ برطانیہ کے صاحبزادے شہزادہ اینڈریو کے خلاف جنسی زیادتی کے مقدمے کو جاری رکھنے کی اجازت دے دی ہے، جس سے برطانوی شاہی خاندان اور شہزادے کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے. یاد رہے کہ امریکی خاتون ورجینیا جوفرے نے شہزادہ اینڈریو پر سن 2001 میں جنسی بدسلوکی کا الزام لگایا تھا. شہزادے کے وکلاء نے عدالت سے مقدمہ خارج کرنے کی درخواست کی تھی کیونکہ ورجینیا نے سزا یافتہ مجرم جیفری ایپسٹین سے ایک معاہدہ کیا تھا، لیکن عدالت نے سماعت جاری رکھنے کی اجازت دے دی ہے. آنے والے دنوں میں اس فیصلے کی وجہ سے شہزادہ اینڈریو اور برطانوی شاہی خاندان کی ساکھ اور نیک نامی کو کٹھن مراحل سے گزرنا ہوگا. امریکہ میں مقدمے کی سماعت کے دوران شہزادے کو جرح اور سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اگرچہ شہزادہ اینڈریو کے خلاف مجرمانہ الزامات ثابت نہیں ہوئے، تاہم اس سے ان کی شخصیت داغدار ہوئی ہے اور انہیں کئی شاہی فرائض سے ہاتھ دھونا پڑے ہیں. قانونی ماہرین کے مطابق شہزادے نے اگر ورجینیا جوفری سے عدالت سے باہر سمجھوتا نہ کیا تو سنگین نتائج کا سامنا ہو سکتا ہے. شہزادے کے وکلاء اور شاہی خاندان نے اس فیصلے پر کوئی تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا ہے. مقیم احمد، سٹی نیوز، لندن. اور جنسی ہراسانی کے مقدمے کے بعد ملکہ برطانیہ نے شہزادہ اینڈریو سے فوجی اعزازات واپس لے لیے. اب انہیں ایک عام شہری کے طور پر مقدمے کا سامنا کرنا پڑے گا. لندن سے مقیم احمد کی یہ رپورٹ دیکھیے. ملکہ برطانیہ ایلزبتھ دوم نے جنسی زیادتی کے مقدمے کا سامنا کرنے پر اپنے صاحبزادے شہزادہ اینڈریو کو تمام فوجی اعزازات، مراعات اور شاہی خیراتی اداروں کی سرپرستی سے علیحدہ کر دیا ہے. یہ قدم گزشتہ روز امریکی عدالت کے اس فیصلے کے بعد اٹھایا گیا ہے جس میں شہزادہ اینڈریو کو ایک امریکی خاتون پر جنسی حملے کے الزامات کے مقدمے میں پیش ہونا پڑے گا. بکنگھم پیلس کے اعلامیے کے مطابق اب ملکہ کے صاحبزادے ہز رائل ہائنس کے خطاب کو استعمال نہیں کر سکیں گے اور انہیں ایک عام شہری کے طور پر مقدمے کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ مقدمہ امریکی خاتون ورجینیا جوفرے نے شہزادہ اینڈریو کے خلاف دائر کیا ہے، جن کا دعویٰ ہے کہ اینڈریو نے ان پر 3 مرتبہ جنسی حملے کیے اور وہ اس وقت 17 سال کی تھیں. شہزادہ اینڈریو نے ان الزامات سے انکار کیا تھا. ایک شاہی ذریعے کے مطابق شہزادہ اینڈریو سے خطابات اور اعزازات کو واپس لینے پر تفصیلی گفتگو کی گئی اور ان کی ذمہ داریاں اور اعزازات شاہی خاندان کے دیگر اراکین میں تقسیم کیے جائیں گے. اس سے قبل 150 ریٹائرڈ فوجی افسران نے ملکہ کے نام ایک کھلے خط میں شہزادہ اینڈریو سے فوجی اعزازات واپس لینے کا مطالبہ کیا تھا. یاد رہے کہ شہزادہ اینڈریو کو سن 2019 میں عوامی ذمہ داریوں سے علیحدہ کر دیا گیا تھا. میڈیا میں ہونے والی حالیہ منفی پبلسٹی کے بعد بکنگھم پیلس نے شہزادہ اینڈریو سے علیحدگی اختیار کرنا شروع کر دی ہے اور ملکہ نے اس مقدمے کے اخراجات کی مد میں 1 پائی بھی دینے سے انکار کر دیا ہے، جس کے بعد شہزادہ اینڈریو نے سوئٹزرلینڈ میں اپنی ایک بہت بڑی جائیداد کو فروخت کرنے کی کوششیں شروع کر دی ہیں، جس کی مالیت 17 ملین پاؤنڈ بتائی جا رہی ہے.
دوسری جانب امریکہ میں مقدمے کی سماعت شہزادہ اینڈرو کے لیے ایک برے خواب سے کم نہیں ہوگی۔ مقیم احمد، سٹی نیوز، لندن۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ کسی بھی خبر کی تفصیل جاننے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ citynews.ht.tv۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیے سٹی نیوز HD۔